السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا احمد لاڈ صاحب کی زبانی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی تشکیل، بہت ہی اہم بیان۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اماں موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان، کہیں میرے موسیٰ چھوٹی جھکی بھی، کپڑے بھی اور ایسے تلاش کرتے، اللہ پاک نے الہام کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، او موسیٰ کی ماں، تیرا کام کیا ہے؟ ماں کے ذمے بچے کو دودھ پلانا ہے، تم اپنا کام کرو۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اور جب ڈر لگے تو اس کو سمندر میں ڈال دینا۔ یا اللہ، یہ تشکیل، ماں کی تشکیل اللہ پاک، کسی ماں نے دنیا میں چاہے وہ بچہ کتنا ہی نافرمان کیسا اپنے سامنے سمندر میں ڈلوائے گی اپنے ہاتھ سے؟ اللہ کہہ رہے، اسی لیے یہ جو مئی جون کی چھٹیاں آ رہی ہیں اس میں تشکیلیں ہیں۔ ہاں، فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، جب ڈر لگے تو صندوق میں بند کر کے، اور شیشی مت رکھنا دودھ کی، اب تو شیشیوں سے ہی چل رہے نا، شیشی کا دودھ، ماں کی چھاتیوں کا تو بہت کم، اسی لیے جب تشکیلیں ہوتی ہے تو شیشیوں والے جلدی تیار نہیں ہوتے۔ ہاں، ماں کی چھاتی کا پیے ہوئے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ ابھی پتہ چلے گا تھوڑی دیر نہیں۔ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، سمندر میں ڈال دینا، شیشی مت رکھنا، اور ایسے کہ ہوا کی کوئی لہر نہ جائے۔ کس نے کہا ہوا ہو تو ہی زندگی؟ زندگی جس کو ہم زندگی دے اس کو زندہ رہتا ہے، جسے ہوائیں بھی ہو اور ایسی بھی ہو اور یہ ویسی بھی ہو اور تیسی بھی ہو۔ ہم موت کے گھاٹ اتار دے تو کوئی بتا نہیں سکتا، ڈال دیا۔ یہ ہے تشکیل، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشکیل اللہ پاک نے کی تھی، اس دودھ پیتے کو اور اس کی ماں کو یہاں جنگل بیابان میں چھوڑ دو۔ خود اماں نے پوچھنا شروع کیا، کہاں جا رہے؟ کوئی جواب نہیں۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری مرتبہ کہا، اللہ امرک بہذا، یہ جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، کیسے شاندار ایران کے علاقے میں تھے اور کیا مالدار گھرانہ تھا، اور کہاں لا کے ڈالا، اور کیا اللہ نے کہا ہے؟ اس پر عورت زاد ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اوپر آسمان، نیچے زمین اور ریگستان اور پہاڑ، لیکن ہم کو جواب سکھایا ہے، اِذَا لَا يُضَيِّعُونَا، اگر اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے، اللہ کا حکم بندے کو ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، جائیے۔ اور اسی لیے یہ گھروں کی تعلیم جو کہتے ہیں نا، وہ اسی کے لیے کہتے ہیں کہ دوستو، اللہ نے یہ تین طاقتیں دی ہے، اس پہ اختیار دیا ہے، اور استعداد اتنی ہے کہ جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، تو جنت کی نعمت وہاں ہمیشہ اس استعداد سے، اس صلاحیت سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، اگر کنیکشن وہاں سے ہوا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ میری، تمہاری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، اگر اللہ کے خزانہ ذلت، رسوائی، مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں کے خزانوں سے اگر ہوا ہے، تو جہاں اندھیرے میں، اجالے میں، اپنے میں دیکھنے میں بہت بڑی شکل، لیکن یہاں بھی اور وہاں بھی پریشانیاں ہی پریشان۔ اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے ایمان، عمل اور آخرت، یہ تین چیزیں شروع میں سمجھائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، جس طرح ہم نے یہ بیان بھی سنا، جس طرح ہم نے بہت سارے بیانات اور بھی سنے، تو اس سے ہمیں جو کنکلوژن، مطلب نتیجہ اخذ ہوتا ہے، تو ہم سب مسلمانوں کو اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اپنے دین کا کام بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔